شافی نہیں ہوتی، جفا کے گھاؤ کی کوئی دوا شافی نہیں ہوتی، محبت جس قدر بھی ہو کبھی کافی نہیں ہوتی۔ یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں جتنے غوطہ ہوتے جائیں اتنے ہی سیب سے گوہر تلاش کرتے جاتے ہیں۔ آئیے اب سب اپنی سماعتوں کی جھولی رحم اللہ من قال الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك۔ صلوات محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هل ينظرون، یہ آل محمد علیہ الصلوات والسلام کو نہ ماننے والے اس انتظار میں ہیں، ان 14 کو نہ ماننے والے اس انتظار میں ہیں جن کی تعریف خالق کرے انہیں آل محمد کہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ نہ ماننے والے اس انتظار میں ہیں؟ نہ ماننے والے معلوم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے منوانا، وہ چاہتا ہے، اور یہ نہ ماننے والے جو نہیں مان رہے ان کا ذکر فرما رہا ہے، ماننے والے کا ذکر نہیں ہے، جو نہیں مان رہے ان کا ذکر ہے۔ یہ نہ ماننے والے، تو نہ ماننے والوں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے خالق چاہتا تو ہے یہ مان جائیں، مگر ان کا مقدر جن زاویوں میں یہ سوچ رہے ہیں وہ زاویہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان آل محمد علیہ الصلوات والسلام کو تب مانا جائے جب ملائکہ آ کے انہیں کہیں کہ یہ سچے ہیں، انہیں مانو۔ فرمایا ایسا ہم نہیں کریں گے، معلوم ہوتا ہے ان کے سچے ہونے کا بھی اعلان کرو تب بھی نہیں مانیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں،
ان کی تعریف بھی کرو تب بھی نہیں مانو، کیونکہ جن کی تعریف کرنے کے لیے خود انہوں نے کہا انہی کے کہنے پہ مانو گے تو ہم مانیں گے، ورنہ کسی کے کہنے پہ ہم نہیں منوائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ طے ہو چکا ہے کہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب گھبرا تو نہیں جاتے آپ؟ اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ نہ ماننے والے جو اب بھی نہ مان رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں آل محمد کو ماننے کے لیے روزانہ، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود آ کے رب کہے تو دنیا یہ سمجھ نہیں رہی، خدا جانے آل محمد کا کیا معیار ہے کہ جس کے منوانے کے لیے رب کو بھی آنا پڑ جائے، آخر معیار تو ہے نا۔ اگر وہ بھی آ جائے تب بھی اللہ نے نہیں آنا، فیصلہ ہو گیا، وہ آنے کی ذات نہیں ہے، ماننا ہے تو ان کے کہنے پہ مانو۔ اور یہ ہے کہ جب میری آخری آیت آ جائے، آخری نشانی آ جائے، آخری حجت آ جائے، آخری امام آ جائے، اس وقت مانو گے۔ لیکن سن لو، جس وقت میری حجت ظہور فرما لے گی پھر تمہارا ماننا کسی کام کا نہیں ہوگا، ماننا بیکار ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ ماننا ہے تو پہلے مانو، اور ہم نے تمہیں اس ماننے میں یہ گنجائش بھی دی ہے، ساری زندگی نہ مانو، اگر مرنے سے ذرا پہلے مانو تو ہم ہور بنا دیں گے، یہ ہمیں اعلان کر، اچھی بات ہے۔ ساری زندگی نہ مانو لیکن مرنے سے ذرا پہلے، جہاں جناب جہاں منوانے کا اتنا زور ہو اس میں گنجائش ضرور ہوتی ہے، وہاں گنجائش ہے، بالکل گنجائش ہے۔ اور دوسری گنجائش آپ غور نہیں فرما رہے، دوسری گنجائش بھی تو بہت بڑی موجود ہے۔ اگر ساری زندگی دوسرے طریقوں پہ نمازیں پڑھتے رہے ہو اور مرنے سے ذرا پہلے ان کو پہچان کے صرف ان کو مان کے گئے ہو، ساری نمازیں تمہاری پچھلی تو ختم ہو گئی، لکھ دیں گے ساری زندگی عبادت کرتا رہا۔ علی فرما سرکار دلیل کے بغیر نہیں، دلیل کے بغیر نہیں۔ جناب حر نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں فرمائیں؟ امام کے معیت میں ایک نماز نہیں پڑھی، جبکہ ایک گنجائش موجود تھی کہ امام نے عصر کی نماز یا ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جناب حر کو ظہر کی نماز میں شامل فرما لیتے، لیکن حر کو شامل نہیں کیا نماز میں۔ معلوم ہوتا ہے نماز سے افضل تھا ان کا ماننا، ہم نہیں فرما رہے۔ توجہ فرما، نمازیں تو حر پہلے بھی پڑھتا تھا، یہ ان کا مان لینا افضل تھا۔ اور علماء بھی فرماتے ہیں اور ہم بھی وہی کہتے ہیں جو علماء فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا حر کو نماز کے لیے وقت نہ دے کے جو امام وقت ہے اور پہلے وقت سے پہلے بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے اگر آج حر نماز پڑھ کے چلا جاتا تو دنیا کہتی حر کو نماز نے بخشوایا ہے، محبت شبیر نے نہیں۔ یہ گئے خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا۔ حر کو بات بیٹا بس ہو گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حر کو دیکھیں، حر جو صحیح میں جملہ یہ مجھے کہنا تھا کہ حر جناب امام حسین علیہ السلام کی خدا جانے ایک رات کی محبت میں، جو پچھلی نہیں محبت ابھی فرما رہے تھے، خدا جانے کتنی محبت قلب میں آ گئی حر کے۔ اور شہادت کے بعد امام نے یہ جملہ فرما دیا، جب تک کہ آنے والا زائر زوار پہلے حر کی زیارت نہیں کرے گا مجھے وہ زیارت ہی قبول نہیں ہے۔ اور فرما یہ جملہ ہے یا نہیں؟ اور حر شفاعت کرے گا ہمارے عملوں کی جس نے خود عمل ہی نہیں کیا۔ آپ کے عملوں کی شفاعت ہوگی یا نہیں؟
ابھی آج بیان کریں گے، ابھی بیان کریں گے کہ کربلا والے کس طرح امام کی ظہور کے بعد کس طرح امام سے آ کے ان کی رجعت ہوگی، کیسے ان کا ظہور ہوگا۔ بس آج یہیں سے میں بات کو رات جہاں ہم پہنچے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا جانے وہ کون سی بہترین گھڑیاں ہوں گی جس میں اعلان ہوگا، اور اعلان کرنے والا، دیکھیے مجھے آج صحیح نے بھی ٹیلی فون کیا، اعلان کرنے والا کون ہوگا؟ جناب علی علیہ السلام، سرکار امیر المومنین اعلان کریں گے۔ جبریل نے اعلان نہیں کرنا، نبی نے اعلان نہیں کرنا، کسی رسول نے اعلان نہیں کرنا، چونکہ سننے والا خود خاتم المرسلین ہے۔ جس کا سننے والا خاتم انتظار میں ہو تو پھر کسے کہنا چاہیے؟ پہلے دن ہی میں نے کہہ دیا تھا، وہ صاحب جس نے فرمایا جناب علی اعلان فرمائیں گے، کیوں کہ یہ جو ہمارا 12واں امام ہے، 12واں، یہ خاتم الاولیاء ہے۔ تمام ولایتیں اسی امام پہ آ کے۔ اس وقت کا امام وقت کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام۔ اب اس وقت حکم کس کا ہے؟ اسی لیے جب دو امام موجود ہوتے ہیں، ایک صامت کہلاتا ہے، ایک ناطق کہلاتا ہے۔ صامت کے معنی خاموش، ناطق کے معنی اس کا حکم چلتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی میں نے بیان بھی کی، پھر بھی میں بیان کر دوں کہ جب جناب علی علیہ السلام کا اس دنیا سے انتقال ہونا تھا، سرکار حسن مجتبیٰ کو بلا کے کہا حسن میرا انتقال ہو جائے گا، ناکا پر میرے جسد کو رکھ کے ناکا کو بھیج دینا، راستے میں ایک نقاب پوش سوار ہوگا، وہ تم سے ناکا کی مہار مانگے گا، ناکا کی مہار دے دینا، پوچھنا نہیں کہ تو کون ہے۔ ان سے پوچھنا نہیں کہ تو کون ہے، سوال نہیں کرنا کہ تو کون ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار کا انتقال ہوا، ناکا پہ جسد پاک کو رکھا گیا۔ اب جب جناب حسن مجتبیٰ لے کے گئے جا رہے ہیں تو سامنے ایک نقاب پوش آیا، اس نے آ کے کہا یہ ناکا کی مہار میرے حوالے کر دو۔ سرکار حسن مجتبیٰ نے حوالے کر دی۔ جب جناب نے حوالے کر دی نا، وہ لے کے چلے، 2 قدم وہ چلے، 3 قدم وہ چلے، 3 قدم حسن مجتبیٰ پیچھے رک کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کف علی مکانک، جانے والے رکو اپنے قدموں پر۔ جانے والے رکو۔ اب جب امام نے فرمایا تو وہ رک گئے۔ کہا بتایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا بابا نے رات تمہیں بتایا نہیں تھا کہ پوچھنے والے سے پوچھنا نہیں ہے، مہار دے دینی ہے، نہیں پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں نے نہیں پوچھا، بغیر پوچھے تمہیں مہار دے دی ہے، یہ میرے بابا کا حکم تھا، اب میں اولے الامر ہوں۔ اور نہیں فرما رہا ہے یا نہیں؟ فرمایا اب میں اولے الامر ہوں، من انتا، آپ کون ہیں؟ اب جب امام نے بیٹے نے کہا آقا کو آپ کون ہیں، تو اب جو سرکار نے نقاب ہٹائی، حسن کہتے ہیں کہ علی سامنے کھڑے ہے نا بابا، انہیں ابھی بحث کرتے۔ اب یہ جو رجعت ہوگی، رجعت کے معنی سب سے پہلی رجعت، دیکھیں اگر آپ زیارت آل یاسین پڑھیں، اب زیارتوں کی تھوڑی سی میں تشریح کر کے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ زیارت آل یاسین میں ہے اِنَّا رجعتکم حق لا شک فیہ، میرا آقا تیری رجعت حق ہے، اس میں شک نہیں ہے، حق میں کبھی شک ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو طے ہے، اس میں نہیں ہوتا، ہاں نہیں ہوتا، صحیح، بسم اللہ، تیری رجعت حق ہے، لا شک فی، اس میں شک نہیں، شک کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اسی میں یہ ساتھ ہی یہ جملہ بھی ہے جو ابھی روزانہ میں پڑھتا ہوں، لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل، تیرے ظہور کے بعد جس نے تجھے نہیں مانا، اب تجھے دیکھ کر ماننا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
یہ سورہ آل یاسین میں. اب زیارت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جسے زیارت جامعہ کہتے ہیں. زیارت جامعہ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت، پہلے معصومین کی زیارت، دوسرے زیارت جامعہ. دو طرح کی زیارت جامعہ. جو امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت جامعہ، اس میں امام فرماتے ہیں کہ ہر مومن یہ پڑھتا ہے امام کو مخاطب کر کے، انا معترفم بعظمتکم، امام میں تیری تعظیم و عظمت کا اعتراف کرتا ہوں. اب یہ لفظیں تو ہیں، خدا جانے وہاں تعظیم کا تصور کتنا ہے. فرمائیں تعظیم کا تصور وہاں عبادت کے مقابلے میں ہے. جتنی توحید کی عبادت کا تصور ہے اتنی آل محمد کی تعظیم کا عبادت. خدا کی قسم عبادت کے لیے کتنا تصور عبادت ہے، کتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے عبادت میں. ہے نا خشوع و خضوع ہے نا. عبادت ہو سکتا ہے تبھی تو حکم ہے خشوع و خضوع کا عبادت میں. جب عبادت میں خشوع و خضوع ہے تو پھر تعظیم میں کتنا ہے. تعظیم اب میں زیادہ ادھر نہیں جانا چاہتا. عبادت کا وقت مقرر ہے، تعظیم کا وقت مقرر نہیں. ٹھیک ہے اچھا ادھر نہیں جاتے، یہ ادھر زیادہ تعظیم اس لیے انا معترفم بے عظمتکم، تمہاری عظمت کا میں معترف ہوں. عظمت الہی ان کو ملی ہے. جو عظمت اس کی ذات کی ہے، جتنا وہ علی العظیم ہے، وہ ذات میں علی العظیم ہے، یہ وجود میں علی العظیم ہے. ان کو وجود اسی خالق نے عطا فرمائے. پھر کہتے ہیں انا مومن بإیابکم، تمہارے دوبارہ اس میں ظہور کا، میں دوبارہ ظاہر ہونا کا، غیبت سے اس کا میں ایمان لانے والا ہوں. تیسرا آتا ہے انا منتظر لامرکم، مولا تیرے حکم کا میں منتظر. لامرکم، تمہارے امور امر کا میں کیا ہوں، منتظر. آگے چوتھا ہے ومصدق لرجعتکم، تمہاری رجعت کی میں تصدیق کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا آپ نے رجعت فرمانی ہے. مصدق، میں تصدیق کرتا ہوں لرجعتکم، آپ کی رجعت کی. اور آگے کیا فرماتے انا مرتکب لولایتکم، میں حکومت الہیہ کی امید رکھتا ہوں. یہاں دولت کی لفظ بھی بعض میں لدولتکم بھی ہے. سب سے بڑی دولت ہی ولایت علی ابن ابی طالب. سب سے بڑی دولت جسے کہتے ہیں یہ دولت ہے. انہیں دولت کی لفظ سے بھی تعبیر کیا اور ولایت کی لفظ سے بھی. اب میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. امام فرماتا ہے کہ ان الرجعۃ لیست بعامۃ. اب کن کن کی رجعت ہوگی ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب آپ اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ ہم اس معیار پہ ہیں. اور فرما رہے اب میرا چھٹا امام فرما رہا ہے کہ ان الرجعۃ لیست بعامۃ بل ہی خاصۃ، کہ یہ رجعت عام نہیں ہوگی، خاص. یہ رجعت خاص لوگوں کی ہے. لا یرجع الا من مومن من محض الایمان محضن او مشرک من محض الشرک محضن. فرمایا اب میں بڑی باریکی سے بات کریں گے کہ مومن بھی، مومنوں کی بھی رجعت ہوگی اور مشرکین کی بھی رجعت ہوگی. پہلے بات میری سماعت فرما لیں. پہلے کن کی رجعت ہوگی؟ مومنین. ٹھیک ہے، مومنین کی تو ہوگی ہی نا، مومنین کی رجعت ہوگی. فرمایا مومنین میں سے ان مومنین کی رجعت ہوگی، ہر ایک کی رجعت نہیں ہوگی. میں محض ایمان محضن، جو اپنے ایمان میں آل محمد سے محبت میں شدید ہوگا.
شدید محبت رکھے گا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ شدید محبت رکھتا ہو، کن سے؟ آل محمد سے۔ یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو آل محمد علیہ السلام سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ میں یہیں سے جملہ کہوں کہ شدید محبت میں ہمیں گنجائش کیا ملی ہوئی ہے؟ پروردگارہ آپ کا حکم ہے کہ ان سے مودت بھی کرو، ان سے شدید محبت بھی کرو، لیکن ہماری محبتیں تقسیم ہو گئی ہیں۔ دل تو ایک ہی ہے نا، زاویہ محبت تقسیم ہو گیا ہے۔ کبھی بیٹوں کی محبت ہے، کبھی دولت کی محبت ہے، کبھی گھر والوں کی محبت ہے۔ ہماری محبتیں بہت میں تقسیم ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری محبت میں وہ شدت نہ ہو جتنی کی محبت میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آخر دنیا داری ہے، دولت کی محبت ہے، ہر شے کی محبت ہے، لیکن ایک تیری محبت کا جو تیرے معصوم امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ بھی محبت ہے کہ دشمن سے دشمنی رکھنا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بات پکے ہو جائیں بابا، پکے ہو جائیں۔ یہ بھی محبت ہے، یہ بھی دشمن سے دشمنی رکھنا، یہ بھی محبت ہے۔ مولا آپ سے محبت کا وہ معیار ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، مگر تیرے دشمنوں سے دشمنی اس میں شدت ہے۔ اولی فرما اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے یہ جو شرک مشرک آئے گا، یہ مشرک کون ہو جی؟ یہ جو مشرک آئے گا نا، مشرک جو شدید ہوگا آل محمد علیہ السلام کی دشمنی میں، جو محبت میں شدید ہوگا اسے بھی اٹھایا جائے گا، جو ان کی دشمنی میں شدید ہوگا انہیں بھی اٹھایا جائے۔ شدید، اور پوچھا گیا مولا شدید کے کیا معنی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اگر انہی دشمنوں کو اس دنیا میں، وہاں تو کہیں گے ہمیں واپس بھیج دو، ہم آل محمد کو مان لیں گے، اگر ان کے دنیا میں بھیج کر وہی اسباب ان کے لیے بنا دیے جائیں جو ان کے لیے دنیا میں تھے، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں مانیں گے۔ اب یہ مشرکین، اب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا مشرکین کون ہیں؟ فرمایا جو مشرک میرے ساتھ ہیں نا، میں بالکل کنارے سے ایک بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں صحیح، کہ مشرکین باللہ جو ہوں گے، جو اللہ کے مشرک ہوں گے، ان کی رجعت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ سمجھ رہا ہے خدا کے لیے صاحبان فہم تشریف رکھتے ہیں کہ اللہ کے جو مشرک ہیں ان کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے، انہیں دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان کے لیے تو خالق نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ لا یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے اللہ سے شرک کیا ہے اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ ان کے لیے دوبارہ اٹھانے کا تصور نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا مولا یہ مشرک کون ہے؟ اب میں کنایے سے بات کروں، اگر آپ سمجھ تو رہے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے یہاں ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ اب ادھر ادھر کے خیال نکالنے ذہن سے خدا کے لیے، چونکہ بڑے اشارے سے مجھے قرآن نے بھی اشارہ کیا اور میں بھی اشارے سے بات کو آگے۔ ربک کا، میرا حبیب تیرا رب، یخلق کو خلق کرتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور اپنے عہدہ نبوت و امامت کے لیے جسے چاہتا ہے خود چن لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یختار کے معنی خود چنتا ہے، اختیار نہیں دیتا کسی کو چننے کا۔
میرے ساتھ رہے نا بابا. ربوں کا یخلقو ما یشاء و یختار. کیا معنی ہے؟ تیرا رب یخلقو ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، و یختار، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. کس کے لیے چنتا ہے؟ اپنے منصب اور عہدے کے لیے. معلوم ہوتا ہے اپنے منصب و امامت و نبوت کے عہدے کے لیے کون چنتا ہے؟ انتخاب کون کرتا ہے؟ حق انتخاب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، اللہ ہی کے پاس حق انتخاب ہے. فرمایا ما کان لہم الخیرہ، دنیا کو تو چننے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں یارا؟ دنیا کو تو اس میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے اس شرک سے. جناب خدا کے لیے توجہ فرمائے. اسی وجہ سے جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بلند تر صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام کی کیا ہوگی؟ رجعت. اسی رجعت کے ایک حوالے سے تھوڑی سی بات کہہ کے پھر آگے بڑھتے ہیں. جب رجعت ہوگی تو یہاں ہمارے ایک بہت بڑے علم کلام کے مناظر گزرے ہیں جن کا نام ہے مومن طاق. تو یہ الف کاف دو نکر، ان کو چھٹے امام نے مومن طاق کا لقب دیا. طاق کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بھی وہ دلیل دیتے تھے دشمن کے آئے نشانے پہ جا کے لگتی تھی. نشانے پہ جا کے لگتی تھی. انہی کے ایک دو باتیں ہیں، میں سنا کے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک ابو حذیل تھے، ایک شخص تھا. اس نے مومن طاق سے کہا مجھے 500 دینار ادھار دے دیں. ادھارے دے دیں، 500 دینار ادھارے دے دیں، جب رجعت ہوگی تب مجھ سے لے لینا. اس نے ٹوک کر کے کہا جب رجعت ہوگی پھر میں آپ کو دے دوں گا، ابھی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں. فوراً جناب مومن طاق نے کہا دینے میں مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن جب رجعت ہوگی مومنین تو اپنے جسم انصری میں اٹھیں گے اور نہ ماننے والے خدا جانے کس جسم میں اٹھیں گے. پہلے 2 گواہ پیش کر کے تو انسان ہو کے اٹھے گا. پہلے میں انسانوں سے ہی مانگوں گا، حیوانوں سے تو میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ یہ خاموش ہو گیا. یہی مومن طاق، بس بات ہوگی. یہی مومن طاق داخل ہو رہا تھا تو سامنے سے جب آیا تو وہاں غالباً یہی ابو حذیل بیٹھا ہے. تو اس نے کہا قد جاءکم الشیطان. وہ دیکھو شیطان آ گیا. غور نہیں فرما رہے، انہوں نے آیت پڑھی ہے قد جاءکم الشیطان. شیطان آیا، وہ دیکھو اشارہ کر کے کہا شیطان آئے. یہ جناب مومن طاق نے سن لیا کہ اس نے مجھے آیت پڑھ کے کہا شیطان آیا ہے. جو ہی چلتے ہوئے اس کے قریب آ کے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے کہا، اللہ کہتا ہے انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین لتعزهم عزا. اللہ کہتا ہے ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہی کافرین پر ہے. تاکہ وہ انہیں تکلیف پہنچاتے رہے. خدا گواہ ہے وہی خاموش ہو گیا، اسی جگہ خاموش ہو گیا. بس اب جو سب سے پہلے جو موضوع شروع کر دیں جناب، توجہ فرمائیں. جب پوری کائنات میں سب سے پہلے جس کی رجعت ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. جناب علی علیہ السلام کی رجعت بعد میں ہوگی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی رجعت بعد میں ہوگی. سب سے پہلے رجعت شہید کربلا کی ہوگی، امام حسین علیہ السلام کی ہوگی. اور کل میں نے یہی عرض کیا کہ کتنی 100 آیات ہیں پوری جو رجعت پر یہاں موجود ہیں. اور اس رجعت میں سورہ النازعات میں 30ویں پارے میں
خالق اسی ظہور کے دن کی، امام کے ظہور کے دن کی اطلاع دیتے ہوئے فرماتا ہے یوم ترجف الرادفۃ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. یوم جس دن امام کا ظہور ہوگا، یوم ترجف الراجفۃ، ایک ایسی دل ہلانے والے کی، ہلا دینے کی آواز آئے گی. یوم دن، یوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دن. گھبرائے نہیں خدا کے لیے. ترجف الراجفۃ، راجفہ معنی دل ہلا دینے والے کی آواز ہوگی. تتبعها الرادفہ، اور اسی کے ساتھ ہی دیکھیں درمیان میں واو نہیں ہے. تتبعها بالکل بعین ہی اسی آواز جیسی رادفہ کی آواز ہوگی. رادفہ مانے وہ بھی آواز، ہلا دینے والی آواز. معلوم ہوتا ہے دو آوازیں ہوں گی، ایک آواز راجفہ ہوگی، ایک آواز رادفہ ہوگی. رے الف جیم فے فا، راجفہ. ایک ہوگی رادفہ. دو آوازیں ہوں گی، اور آوازیں ایک طرح کی ہوں گی، ایک جنس کی ہوں گی. اب یہی سلیمان ابن خالد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد و آل محمد، امام سے پوچھا مولا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ راجفہ جو پہلی آواز دے گا، گھبرائے نہیں آپ، یہ جو پہلی آواز دے گا یہ کون ہوگا؟ جو دوسری آواز رادفہ ہوگا وہ کون آواز دے گا؟ اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی آپ سن رہے ہیں. اگر آپ گھر میں قرآن ہے ذرا جا کے تفسیر بھی دیکھ لیجئے گا. خدا کے لیے تھوڑی سی تفسیر بھی تو آپ دیکھ لیا کریں نا، اتنی تو مہربانی فرمایا کریں نا. اب میرے چھٹے امام سے جب سلیمان ابن خالد نے کہا مولا مجھے راجفہ اور رادفہ کا پتہ نہیں لگ رہا، یہ کون ہے آواز دینے والے؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا سلیمان سنو، یہ جو راجفہ ہے ہوا حسین ابن علی، یہ جو پہلی آواز آئے گی راجفہ جسے کہتے ہیں، یہ آواز دینے والا حسین ابن علی علیہ السلام ہوں گے، یہ سرکار حسین ہوں گے. اور رادفہ جو بات کی ہم جنس کی آواز آئے گی ہوا علی ابن ابی طالب. معلوم ہو گیا اس دن کون ہوگا؟ پہلا کون ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام آواز دینے والے، اور دوسرے جناب علی علیہ السلام. یہ کہہ کے امام نے آگے ایک آیت پڑھ دی سورہ المومن 24ویں پارے کی. فرمایا سلیمان کیا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کہہ رہا ہے انا لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. کہ جن رسولوں کو بلا جرم 70 نبیوں کو روز قتل کر دیا گیا، کیا ہم ان کی مدد نہیں کریں گے؟ کیا ہم عادل نہیں ہیں؟ معصوم نے آیت پڑھی کہ ہم ان کی مدد کریں گے. کن کی؟ رسولوں کی مدد کریں گے. کن کے ذریعے؟ یہ جو اب ظہور ہوا ہے ان کے ذریعے. اور دوسرے والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے اس دنیا میں ہم پہ ایمان لائے ہیں. کیا ہم ان کی مدد نہیں کریں گے؟ جو بے گناہ قتل ہو گئے، بغیر قصاص کے قتل ہو گئے، کیا ہم ان کی مدد نہیں کریں گے؟ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور وہ آج کا اشہاد مانے یہ شہادت دینے کا جو دن ہے، اس دن کی بھی وہ گواہی دیں گے، ان پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. ہم ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے. کیوں؟ جو بے گناہ قتل ہوئے تو ان بے گناہوں کا قصاص کون لے گا؟ امام زمانہ. ٹھیک ہے نا؟ جتنے اب معلوم ہوا. اب میں ایک جملہ کہہ کے یہیں سے پھر بات کو دہرا کے آگے بڑھتے ہیں. اب کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 انبیاء ہیں. ان کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کا خاندان بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن امام زمانہ ان کا قصاص لیں گے. امام زمانہ کا قصاص لینا اس بات کی دلیل ہے امام زمانہ ہر نبی کو جانتے بھی ہیں.
पहचानते भी हैं, सबब वफात भी जानते हैं, कातिल को भी जानते हैं, जगह भी जानते हैं कि कौन है जिसने इमाम को कत्ल किया है, किसने नबी को कत्ल किया है। तो क्या करेंगे, वो इनका बदला लेंगे। ठीक है, उस दिन यौमा ला यनफउ ज़ालिमीना माज़िरतुहुम, उस दिन ज़ालिमीन की माज़िरत कोई नफा नहीं पहुंचाएगी। उस दिन माफी मांगेंगे, माजरत करेंगे, माजरत नहीं होगी उनके किन से, ज़ालिमीन से। ज़ालिमीन की माजरत उनको कोई नफा नहीं पहुंचाएगी। आगे क्या फरमाया, वलहुमुल लानतु, उनके लिए उस दिन से लानत होगी, वलहुम सूउद्दार, उनके लिए बुरा ठिकाना होगा। और फरमाया अब ये रादिफा कौन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रादिफा कौन है, जनाब अली अलैहिस्सलाम। अब मेरा कहने का मकसद यह है कि इनका ऐलान तो हुआ, अब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले रजात होगी मेरे इमाम की, और उस अपने इमाम की जितने शुहदाए करबला हैं वो सारे इमाम के साथ होंगे, उनकी रजत होगी। तो जो फरमाएं, कोई नई बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जितने इमाम के, हर इमाम के ज़माने में जितनी मोमिन होंगे, उन्हीं की उम्मत के, उन्हीं के इमामत में जितने मोमिनीन होंगे, वो इमाम अपने ज़माने का इमाम उन्हें अपने साथ रजत फरमा के उनकी अपने साथ ले आएगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले आएंगे तो इनके साथ कितने होंगे, तमाम शुहदाए करबला इनके साथ होंगे। अब यहाँ एक दूसरी बात है कि 75,000 मोमिनीन इमाम के साथ होंगे, और जो मुर्दफीन आए थे, मुनज़लीन आए थे, मुसव्वमीन फरिश्ते आए थे, वो भी इमाम के साथ होंगे। मुनज़लीन कहाँ फरिश्ते आए, मुर्दफीन कहाँ आए, जंग बदर में कौन आए यारा, बेअल्फ मिनल मलाइकते मुर्दफीन। कुरान क्या कहता है, 1000 फरिश्ते आए थे, और वो इनकी जो 313 फौज थी ना, उनके पीछे खड़े हुए थे। मुर्दफीन के माने पीछे खड़े होने वाले। उस दिन वो फरिश्ते लड़े नहीं जंग बदर में, सिर्फ दिखावे के लिए आए थे। जब जंग तो लड़े नहीं, लेकिन उस दिन से फिर आसमान पे नहीं गए, इमाम ज़माना के इंतजार में बैठे। वो मुर्दफीन जो पीछे खड़े हैं ना, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। फिर है मुसव्वमीन। मुसव्वमीन वो है कि जिन पे निशान लगा हुआ था, कितने थे, बेखमसते आलाफ मिनल मलाइकते मुसव्वमीन, 5000 जिनके निशानियाँ थी। उस दिन बदर वाले दिन उनकी निशानियाँ क्या थी, उन्होंने सरों पे अमामे रखे हुए थे फरिश्ते। 5000 फरिश्ते वहाँ जंग बदर में मौजूद थे, उनकी निशानियाँ थी। जब ये कुफार देखते, हाय वो जो इमाम बांधे हुए यही अरब हैं, हालांकि फरिश्ते थे और आए थे मदद करने के लिए। ये निशान था कि उनके सरों पर इमामा थे। अब वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो 5000 वो और 1000 ये, 6000। इसके बाद 3000 बेसलासत आलाफ मिनल मलाइकते मुनज़लीन, फिर 3000 फरिश्ते जो उतरे थे, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 9000 ये लश्कर होगा, ये होंगे। और 75,000 और इमाम के साथ होंगे, और जितनी शुहदाए करबला हैं इनके अलावा होंगे। अब ये लश्कर कहाँ मिलेगा इमाम से, ये रजत में मुलाकात कहाँ होगी। गौर फरमाया करें यार, इसमें बड़ी बारीकी है, लिखने वालों ने बड़ी एहतियात से इन चीज़ों को नाज़्म किया है। अब ये जो इमाम के ज़ुहूर के बाद इमाम शामात कहते हैं 3 मुल्कों को, फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान, इनको फतह करते हुए जब इमाम आएंगे तो इमाम के साथ कितने आदमी होंगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ कितने आदमी होंगे, इमाम ज़माना के साथ 313 असहाब होंगे। 313 असहाब होंगे।
اور 70,000 صدیق ہوں گے جو وادی السلام سے امام انہیں ان کی رجعت فرمائیں گے. 70,000 یہ صدیق ہوں گے. اور کم سے کم لشکر کی پہلی تعداد 10,000 ہوگی. اور ان کے علاوہ ملکوت فرشتوں کی کتنی تعداد ہے معلوم نہیں, جنوں کی کتنی تعداد ہے معلوم نہیں. اب جب میرا امام زمانہ ان 3 ملکوں کو فتح کرتے ہوئے, اب میرے ساتھ ذہن ملائیں, جب دمشق کے قریب پہنچیں گے, شام جسے کہتے ہیں, اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے شام میں ملاقات کیوں ہے. یہ غور فرمانا ہے. یقین فرمائے آج کتنی دیر تک میں یہی سوچتا رہا, یہ شام میں ملاقات کا کیا تصور ہے. کوفہ سے شام چلے گئے, مکے سے شام جانے کا تصور کیا ہے. اب تو آپ سمجھ رہے ہیں, ابھی میں بیان کروں گا. اب ادھر سے امام زمانہ علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر آئے گا شام کے قریب, اور ادھر سے امام حسین علیہ السلام چلیں گے. اب اس لشکر کا, امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش جو آگے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے میمنہ کے معنی دائیں طرف, ایک ہوتا ہے میسرہ بائیں طرف, ایک ہوتا ہے قلب لشکر درمیان میں, ایک ہوتا ہے ساقط اللشکر جو آگے ہو. یہی وجہ ہے کہ جب یہ فتح کرنے کے لیے مباہلہ میں گئے تھے, یہی طریقہ تو بنایا تھا رسول نے. جب یہ اسلام کا لشکر گیا تھا نا فتح کرنے کے لیے, تو کیا بنایا تھا؟ مقدمۃ الجیش کون بنا تھا؟ دیکھیں, مقدمۃ الجیش رسول بنے, آگے رسول تھے, دہنی طرف حسن مجتبیٰ تھے, بائیں طرف مولا حسین علیہ السلام. قلب لشکر جناب سیدہ تھی. جناب سیدہ پاک کہاں تھی؟ درمیان میں. اور پیچھے کون تھے؟ جناب علی کیا تھے؟ ساقط اللشکر. سیدہ تھیں قلب لشکر, اور رسول خدا تھے مقدمۃ الجیش. آگے تھے, جہاں رسول کا قدم آتا تھا وہاں سیدہ کا قدم, جہاں سیدہ کا قدم آتا تھا وہاں ولایت کا قدم. اب یہ جو لشکر جائے گا, توجہ فرمائیں, اس لشکر کا جو چلنے کا انداز ہوگا, قلب لشکر درمیان میں اس لشکر کے امام حسین علیہ السلام ہوں گے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جناب. درمیان میں کون ہوں گے؟ اس لشکر کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام ہوں گے. میمنہ میں سرکار جناب علی اکبر شبیہ رسول ہوں گے. میمنہ جناب امیر قاسم ہوں گے. میں ایک عجیب بات میں دیکھ رہا ہوں اس میں, جب میں نے روایات میں تمام چیز دیکھا سارا دن, کہ مردفین بھی امام کے ساتھ اسی طرح پیچھے ہوں گے. یہ 1000 ملائکہ امام کے لشکر کے پیچھے ہوں گے. اس لشکر سے بھی جو پیچھے ہوگا اسے حر کہتے ہیں. اللہ خدا جانے یہ حر کا کیا مقام ہے جناب. اس ساقط اللشکر میں جو مردفین ہوں گے, اس مردفین سے بھی پہلے جناب حر پیچھے ہوں. ٹھیک ہے, جب یہ لشکر چلے گا تو اب اس لشکر کا علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ علم بردار کون ہونا چاہیے. خدا کے لیے یہ مضبوط اب یہ یقین فرما لیں, اور میں جملہ کہتا ہوں, اس پورے لشکر کا علم بردار غازی ابو الفاضل العباس, سرکار جناب عباس علیہ السلام کیا ہوں گے؟ اس کا لشکر کا سردار ہوگا. میں جملہ کہوں, اسی لیے جناب عباس کا لقب غازی کیوں ہے؟ چونکہ امام زمانہ کا چیف کمانڈر ہی جناب عباس ہاں جی. سارا نظام ہی ان کا جناب عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. اب میں جملہ کہوں, یہ شام کے قریب جا کے اتر جائیں گے امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے, امام زمانہ آ کے اتر جائیں گے, سارے اتر, جناب عباس تمام اتر کر جب جناب امام زمانہ قریب آ کے امام حسین کو گلے لگائیں گے. خدا کی قسم روایت ہے, آتے ہی امام کا گلا چومیں گے.
میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جو میں تصور میں میں نے ان لفظوں میں پڑھا ہے، آتے ہی گلا چومیں گے، اور یہ گلا چوم کر ہیں فوراً ہی علی اکبر کا سینہ چومیں گے، جناب عباس کے بازوں پہ بوسہ دیں گے۔ اور اس وقت یہ علماء نے بھی اشارے میں کہا کہ یہ مدینے میں ملاقات کیوں ہوگی، ان تمام کا آ کے شکریہ ادا کرنا ہے جناب زینب کا۔ بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم۔ علامہ اس دن میں وہاں موجود تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہر شب جمعہ، مسائل پڑھنا مقصود ہے، ہر شب جمعہ امام زمانہ جا کے شام میں جناب زینب عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، جدہ اگر تیری محنت نہ ہوتی یہ کربلا کا مرحلہ اس مرحلے تک نہ پہنچ سکتا۔ یہ جناب زینب عالیہ کی محنت ہے، محنت خدا کی قسم کہ کربلا کی اس مقصد کی تکمیل کو کہاں تک پہنچایا، جو امام زمانہ تک پہنچانا، یہ جناب زینب عالیہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کون سا دن ہوگا جس دن امام کا ملاقات ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں یوم ظہور۔ ٹھیک ہے، یہ آ گیا یوم ظہور۔ اب میں اسی یوم ظہور کو پھر دوسری آیت سے تعبیر کر کے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ توجہ فرمائیں، چونکہ آیات کریمہ رجب کے بارے میں جتنی ہیں بہتر ہے کہ آپ تک پہنچا دی جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے۔ اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ معارج میں خالق فرماتا ہے، جب جنتیوں کا ذکر کرتے کرتے فرماتا ہے والذین یصدقون بیوم الدین اولئک فی جنات مکرمون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنتی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں یوم دین کی۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، یہ یوم الدین قیامت کا دن نہیں ہے۔ ابھی بحث کریں صحیح، یوم الدین کیا ہے؟ قیامت کا دن نہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ تصدیق کرتے ہیں کس کی؟ یوم الدین کی، دین کے دن کی۔ کوئی ہے دین جس کا وہ دن ہے؟ پھر بحث کریں گے مالک یوم الدین کیا ہے، یارا کوئی یہ سمجھ رہا ہے آپ نے؟ والذین یصدقون بیوم الدین، کہ وہ یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں۔ کون؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ جو جنت میں اکرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر انہی کا تذکرہ خالق نے، اسی کا تذکرہ خالق نے کیا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے مجرمین سے سوال کریں گے، مجرمین سے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی شے لائی ہے؟ ما سلککم فی سقر۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس علامہ مقبول صاحب کا ترجمہ ہے تو انہوں نے اس کو تشریح کیا ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ان کے علاوہ بھی البرہان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی کتابوں میں نہیں ہے، تفسیروں میں نہیں ہے۔ میں نام لیا، میں نے دیکھیں نام لیا ہے میں نے۔ اب اب ان سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لائی ہے؟ اب جنہوں نے ترجمے کیا وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہوا۔ لم نکو من لم مانے نہیں، نکو مانے ہم نہیں تھے مصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے علماء بھی اسی پہ زور دے کے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ کیوں گھبرا کیوں رہے؟ یہی آیت پڑھ کے آپ کو ڈراتے ہیں۔ ہوئے لکھا ہوا ہے لم نکو من المصلین، ذرا انہیں تھوڑا سا بھی کیا تحقیق نہیں فرماتے؟ لم نکو من المصلین، اور ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ اب ترجمہ آپ کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہاں نماز کا تصور ہی نہیں ہے، نہیں ہے شاہ جی خدا کی قسم، یہاں نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ لم یکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانے نہیں کھلاتے تھے۔ کیا ساری زندگی میں کھانے نہیں کھلائے؟ یہ مسکین کون ہے جن کو کھانا نہیں کھلائے؟
کون ہے یہ؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہیں نشانہ بنا کے وہ مذاق. ذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اسی امام کے ظہور والے دن کی تکذیب کرتے تھے. غور نہیں فرما رہے؟ یہ ظہور والا جو دن آیا ہے نا امام، کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم الدین کی کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ یوم الدین یعنی امام زمانہ کا یہ دن. امام فرماتے یوم الدین سے مراد میرے امام کے ظہور کا دن ہے. اس دن کو ہم جھٹلاتے تھے کہ اس نے ہونا ہی نہیں. کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اس کو جھٹلاتے تھے. اب میں پلٹ کے اس کا ترجمہ، اگر آپ کے پاس علامہ مقبول صاحب کا ترجمہ ہے خدا کے لیے جا کے دیکھ لیجئے گا. اب یہ جو لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے تھے نہیں تھے. مصلی کسے کہتے ہیں؟ بس اب ترجمہ میں کرتا ہوں. میم صاد لام چھوٹی، یہ مصلی، سواد سے مصلی، سے نہیں، سواد سے. مصلی، مصلی کہتے ہیں عربی میں وہ گھوڑا جو دوڑ میں دوسرے نمبر پہ آئے. قرآن نے اشارے کیے ہیں، قرآن کے اشاروں کو سمجھنا ہے. مصلی کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے نمبر پہ آئے. جب دوسرے نمبر پہ آئے گا اس سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا نا. شاہ جی توجہ فرمائیں، جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے تو اس سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا نا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں قرآن کی نزاکت کیا ہے. ہم مصلین میں سے نہیں تھے، یعنی ہم دوسرے نمبر پہ نہیں تھے. یہ ملاحظہ فرمائیں. اب پھر میں ترجمہ کروں، مشکل تو نہیں ہوتا. لم نکو من المصلین، ہم دوسرے نمبر پہ نہیں تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب دوسرے نمبر پہ نہیں تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر والے کون ہیں. جب آپ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو دوڑتے ہوئے جو دوسرے نمبر پر آئے گھوڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصلی. یہ تو سمجھ آئی نا بابا آپ کو، بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. دوسرے نمبر پہ آنے والا کیا ہوگا؟ مصلی. وہ کہتے ہیں ہم دوسرے نمبر پہ نہیں تھے. نہیں، دوسرے نمبر پر آنے والے نہیں تھے. اب ڈھونڈتے ہیں کہ دوسروں سے پہلے نمبر والے کون ہیں. جب پھر کہیں گے یہ دوسرے نمبر پہ ہم نہیں تھے تو پہلے والے ڈھونڈیں. اب قرآن سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ما اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، کتنے اچھے ہیں اصحاب یمین. اصحاب یمین اگے ما اصحاب المشامت، ما اصحاب المشامہ، کتنے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، کتنے ان سے نصیب چھوٹے ہوئے ہیں. کن سے؟ اصحاب شمال سے، مشامہ سے. تو معلوم ہوگا اصحاب یمین ہیں کچھ لوگ، کچھ اصحاب شمال ہیں. اصحاب یمین وہ ہوتے ہیں جنہیں مومنین کہتے ہیں، اصحاب شمال وہ ہیں جنہیں منافقین کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصحاب الیمین کون ہے؟ یہ جس کے ہاتھ دائیں طرف امام کے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اصحاب الیمین. دائیں طرف، جو بائیں طرف ہوں گے وہ ہوں گے اصحاب الشمال، اصحاب المشامہ. ٹھیک ہے، یہ مومنین اور یہ دوسرے لوگ. اب جب دوسرے تو اب اس کے آگے آیت ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اولئک السابقون السابقون، سابقون تو ہیں ہی سابقون. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سابقون جو ہیں وہ ہیں ہی سابق. سابقون کے معنی سب سے اول، پہلے. سابقون تو ہیں ہی سابقون. اولئک المقربون، یہی تو اللہ کے مقرب ہیں. یعنی ان سے زیادہ کوئی دوسرا قریب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے اور اللہ کے درمیان میں اور کوئی سابق نہیں ہے. مقربون کے کیا معنی ہیں؟ یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ مقربون ہیں. سابقون السابقون
یہ سب سے پہلے سابقون ہے، یہی مقربون ہے فی جنات النعیم، یہ جنات النعیم میں ہے۔ تو اب سابقون کون ہیں؟ جو سب سے آگے ہیں، سابق ہیں، وہ ہیں آل محمد۔ تو معلوم ہو گیا سابقین ہیں آل محمد۔ جب سابقین ہیں آل محمد، اب ان کے پیچھے آیت کیا کہتی ہے؟ لم نکو من المصلین، ہم دوسرے نمبر پہ نہیں تھے، یعنی مانا ہی نہیں تھا۔ بات یہ ہے، انہوں نے نمازی بنا دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ لم نکو من المصلین کیا مطلب ہوا؟ سابقون تو آل محمد تھے، آل محمد کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم تھے ہی نہیں، یعنی ان کے ساتھ چلے ہی نہیں ہیں۔ چلتے تو دوسرے نمبر پہ ہوتے، یعنی آل محمد کو مانا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جہنم میں گئے ہی ان کو نہ مان کے۔ معلوم ہوا عقیدے کی وجہ سے جہنم میں گئے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ ان کو مانا نہیں کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ میں نے اتنی محنت سے آپ تک پہنچائی ہے۔ سابقون کون ہے؟ آگے سبقت کرنے والے کون ہیں؟ محمد و آل محمد۔ اور مصلی وہ ہوتا ہے جو دوڑ میں دوسرے نمبر پہ ہو۔ جب وہ دوسرے نمبر پہ گئے ہی نہیں تو مصلی کیسے کہلائیں گے؟ اس لیے قرآن نے استعارتاً کیا کہا؟ یہ کہتے لم نکو من المصلین، ہم دوسرے نمبر پہ تھے ہی نہیں، یعنی آل محمد کو ہم نے مانا ہی نہیں۔ جب مانا ہی نہیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نے مسکین کو کھانا ہی نہیں کھلایا، جو آل محمد کا حق تھا اس میں سے دے کے انہیں دیا ہی نہیں۔ جب آل محمد ہی کو نہیں مانا تو خمس کیوں نکالیں؟ سہم سادات کہاں سے لائے؟ سہم امام کہاں سے لائے؟ اس لیے ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مل کر آپس میں ان کے لیے ٹھٹھا مخول کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کن کے لیے وہاں یہ ٹھٹھا مخول کن کے لیے ہوگا؟ کون ہوں گے مرکز؟ فرمایا ایسے کہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، کوئی تو مرکز ہوگا، یعنی ان کے مقابلے میں ہم ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ ساری زندگی ایسا گزر گیا، اور اسی میں ہم کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین، اسی رجعت والے دن کو ہم جھٹلاتے تھے کہ امام زمانہ تو ہے نہیں۔ جب ان کے پہلو کو ہم نے نہیں مانا تو امام زمانہ کو کیسے مانیں گے؟ اسی لیے علامہ نقن صاحب سے بھی کسی نے کہا، پوچھا کہ 12واں امام ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کبھی اس کا جواب نہ دیا کرو کہ 12واں امام ہے یا نہیں ہے، جواب نہ دیا کرو، بلکہ سوال کرنے والے پر سوال کر کے پوچھو تم نے 11 تک مانا ہے؟ نہیں فرما رہے ٹھیک ہے۔ کوئی جواب نہ دو ان کو کہ 12ویں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان سے پوچھیں کہ تم نے 11 تک مانا ہے۔ جس نے 11 تک مانا ہے وہ 12ویں کا پوچھے گا ہی نہیں۔ برباد ہے یا علی مشکل۔ تو اب کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین، تو ہم اس دین کے یوم الدین کو، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جھٹلاتے تھے۔ تو اب معلوم ہو گیا یوم الدین جو ہے یہ قیامت کا دن نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ظہور کا دن ہے کسی کا جسے یوم الدین کہتے ہیں۔ اب معلوم ہوا خالق کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین۔ کوئی تو مملوک ہے جس کا یہ مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔
اللہ یوم دین کے یوم کا مالک ہے، تو پھر مملوک کون ہے؟ دین. اور دین کون ہے؟ میں کہتا ہوں دین ہے امام زمانہ. جب دین امام زمانہ ہے تو اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے کیوں نہ بڑھوں؟ تو دین مکمل کون ہے؟ امام زمانہ. اب اللہ نے بھی ایسی ترکیب شروع کی ہے، ایسی ترتیب بنائی ہے کہ 12ویں کو دین بنایا، پہلے کو ایمان بنایا. ہاں ہاں خالق بھی تو بڑا بہت بڑا حکیم ہے نا. پہلے کو ایمان بنایا، آخری کو دین بنایا. کہ اگر پہلے کو نہیں مانیں گے تو ایمان سے خارج، آخری کو نہیں مانیں گے. کیسا فلسفہ کی خالق نے بنا دیا. تو دین دین. اب میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ متوجہ ہیں، اور یقیناً آپ متوجہ ہوتے ہیں، کہ جب جناب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے اعلان نہیں ہوا الیوم اکملت لکم دینا. غور نہیں فرما رہے. خالق جانتا تھا آج پہلا قدم ایمان کا مکمل ہوگا، دین مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے جب سرکار اس لیے تو کہا اگر آج تو نے میرا حبیب تو نے آج اگر جناب علی کا ہاتھ پکڑ کے نہ دکھایا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے نا. کوئی کام نہیں کیا. اور جب نہیں کیا تو اس کا مقصد ہے سب کچھ جو تو نے کیا ہے اسی علی کی ولایت میں ہے. اس کا اعلان ہو جائے گا، دین مکمل ہو جائے گا. آج ان کا اعلان اس کا نہیں ہوگا، 12 تک کا اعلان ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایمان ہے اور وہ کیا بن جائے گا؟ اب یوم الدین کون ہے؟ خالق. جب خالق مالک یوم الدین ہے تو پھر حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ ہے 14 حاکم یوم الدین ہے. انشاءاللہ ان کی حکومت کو کل سے یہیں سے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ امام کا ظہور ہوا. صرف میرا خیال 1-2 منٹ دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے 2 منٹ کے لیے تاکہ آقا کا وہ واقعہ بھی معلوم ہو جائے. علامہ شیخ مفید کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میری عورت کو بچہ ہونا ہے، اس کے 9 مہینے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب آپ حکم دیں پیٹ چاک کر کے بچہ نکالیں یا ایسے دفن کر دیں. فرمایا جا کے دفن کر دو. دفن کر دینے کے لیے جب وہ چلا 9 مہینے میں تو بچہ مکمل ہو جاتا ہے کہ پیٹ چاک کر کے نکال دیں یا ایسے دفن کر دیں. حکم دیا کہ جا کے دفن کر دو. یہ حکم لے کے چلا. راستے میں ایک آدمی ملا عربی لباس میں، کہنے لگا وہ شیخ مفید کا فتویٰ ہے، اس کا پیٹ چاک کرو بچہ زندہ ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پیٹ چاک کرو بچہ زندہ ہے پھر انہیں دفن کر دو. اب وہ گئے تو فوری دوسرا فتویٰ جب ملا بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے کہا کہ بچہ زندہ ہے، جلدی کرو پیٹ چاک کرو. پیٹ چاک کیا، بچہ زندہ، اسے نکالا، بی کو دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد وہی آدمی جو آیا شیخ مفید کے پاس بغداد میں، سرکار آپ نے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ وہ عورت کو جا کے دفن کر دو، جو دوسرا فتویٰ آپ نے دیا اس کا بہت اچھا کام ہوا کہ آپ نے کہا کہ بچے کو پیٹ چاک کے کر کے نکال دو تو بچہ زندہ ہے. وہ بے شک بچہ زندہ ہے، اچھا خاصا چلتا پھرتا ہے. مفید کہنے لگے میں نے تو بس آدمی نہیں بھیجا تھا، دوسرا فتویٰ میں نے دیا ہی نہیں ہے. میں نے تو دوسرا فتویٰ دیا نہیں، میں نے تو کسی آدمی کو نہیں بھیجا. فوراً خیال آیا اگر وہ بچہ دفن ہو جاتا، اسی طرح ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا تو میں تو قاتل ہوتا. لہذا میرا قاتل ہونا اس بات کی دلیل ہے میں اہل ہی نہیں ہوں فتویٰ دینے کا. اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی، لہذا فتویٰ دینا چھوڑ دیا. ادھر فتویٰ دینا چھوڑا، ادھر خواب میں امام زمانہ آئے. اللہم صلی علی محمد
آگے فرمایا مفید فتویٰ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ سرکار میں اس قابل ہی نہیں ہوں، کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اگر وہ دفن ہو جاتی تو کتنی بڑا جرم ہوتا میرے لیے۔ مسکرا کے فرماتا تم فتویٰ دے دیا کرو، غلطی ہم نکال دیا سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ہمارے وارث موجود ہیں۔ پروردگار بدفعل محمد وآل محمد اس امام کے صدقے میں تو حضرات جو یہاں جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض المرام فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو بچے جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اور ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحوم شہداء کے رحیم الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب